اور اہل بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، اور خاندان کس کو عزیز نہیں ہوتا، خاندان سے محبت کس کو نہیں ہوتی، یہ ایک فطرت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے خاندان سے محبت ہے، اپنی بیویوں سے محبت ہے، اپنی اولاد سے محبت ہے، اور اپنے نواسوں سے محبت ہے۔ اور پھر ایک تانا چل رہا تھا کفار مکہ کی طرف سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا فرمائے۔ بیٹیاں سب جوان ہوئیں، شادی شدہ ہوئیں، اور بیٹے 3 بیٹے، اور تینوں ہی بچپن میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ایک بیٹا اللہ نے دیا، کچھ دنوں کے بعد وہ لے لیا، پھر بیٹا ملا، کچھ دنوں کے بعد وہ لے لیا، پھر بیٹا ملا، پھر کچھ دنوں کے بعد اللہ نے وہ لے لیا۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے شروع ہو گئے کہ انشاءاللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ نسل نہیں چلے گی، یہ بے نسل ہو جائیں گے، اور 1-2 نسلوں کے بعد ان کا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ کوثر اتار کر یقین دلایا، ان شانئک ھو الابتر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو دشمن آپ کو تانے دے رہا ہے وہ بے نام و نشان ہو جائے گا، انشاءاللہ آپ کی نسل قیامت تک چلے گی، قیامت تک چلے گی۔ تو اولاد سے ویسے محبت ہوتی ہے، پھر خاص طور پر وہ اولاد جن سے آگے نسل چلنی ہو وہ زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ اس لیے اگر کسی کے آگے شادی ہو گئی اولاد کی، بیٹے کی شادی ہو گئی، بیٹی کی شادی ہو گئی، لیکن آگے اس کی آگے اولاد نہیں ہو رہی، تو دادا دادی نانا نانی کتنا پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری آگے اولاد کی نسل نہیں چل رہی۔ تو ان کی آگے اولاد کا ہونا یہ ہماری نسل کا آگے جاری ہونا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل خاص طور پر اللہ نے بیٹیوں کے ذریعے سے چلائی۔ 4 بیٹیاں ہیں، ان میں سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت ابو العاص بن ربیع کے نکاح میں تھیں، ان سے اللہ نے بیٹا بھی عطا فرمایا، بیٹی بھی عطا فرمائی، اور وہ بیٹی جوان ہوئی، حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد۔ لیکن آگے ان بیٹیوں سے بھی نسب کا سلسلہ نہیں چل سکا، تو نسب کا جو سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چلا وہ صرف حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلا ہے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 بچے اللہ نے ان کو عطا فرمائے، 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور حضرت ام کلثوم اور حضرت زینب، یہ 3 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ تو اللہ نے نسب کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت فاطمہ الزہرا اور ان نواسوں کے ذریعے سے چلایا۔ تو اس وجہ سے بھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز ہیں کہ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ان کے ذریعے سے چل رہی۔ اور پھر صرف اولاد نہیں بلکہ قابل ترین اولاد، لائق ترین اولاد، نیک ترین اولاد، اور خوبیوں والی اولاد، باکمال اولاد، کہ صرف اولاد سے محبت ہوتی ہے، پھر جب ان اولاد کے اندر اس طرح کے مالات کے جوہر ہوتے ہیں تو وہ اور زیادہ محبت کا باعث بن جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کے متعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیشین گوئیاں ہوئیں وہ ظاہر فرمائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ صورت اتری اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور اس صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ اب آپ کے دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو چکا، دین کا غلبہ مکمل ہو چکا، اب آپ کی واپسی ہے اور اس کے لیے تیاری فرمائیں، تو اشارہ تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور ان کے کان میں بطور راز کے کوئی بات فرمائی، وہ سن کر رونے لگ گئیں۔ پھر دوبارہ بلایا، پھر رازداری میں دوبارہ کوئی بات بتائی تو ہنسنے لگ گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں عجیب بات، 1 منٹ پہلے رو رہی تھیں، 1 منٹ بعد ہنسنے لگ گئیں۔ اتنا زیادہ بیک وقت رونا اور ہنسنا میں نے زندگی میں کبھی جمع ہوتا نہیں دیکھا۔
کیا وہ بات تھی؟ فرمایا راز ہے، میں اس کو بیان نہیں کر سکتی، راز کی بات ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اب تو بتا دیں کہ وہ راز کی بات کیا تھی۔ فرمایا ہاں اب بتانے میں کوئی حرج نہیں۔ پہلی دفعہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں بات فرمائی تو فرمایا کہ اللہ کی طرف سے مجھے حکم آ چکا ہے کہ میرا اب واپسی کا سفر قریب ہے، اب میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی وفات کی اطلاع دی۔ یہ سن کر میں رونے لگ گئی، میری اس صدمے کو اور تکلیف کو دیکھ کر۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور دو باتیں فرمائیں۔ ایک بات تو یہ فرمائی کہ میرے خاندان میں سے سب سے پہلے میرے پاس تم آؤ گی، یعنی میرے خاندان میں سب سے پہلی وفات تمہاری ہوگی۔ اور دوسرا یہ بات فرمائی میرے کان میں کہ اللہ نے تمہیں یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ تمہیں اہل جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا، تمام جنتی عورتوں کا اللہ نے سردار بنا دیا۔ یہ دوبارہ جب کان میں بات فرمائی تو یہ دو باتیں فرمائیں، تو یہ اللہ کی طرف سے دونوں خوشخبریاں آ رہی ہیں، دونوں بشارتیں آ رہی ہیں، دنیا سے جانے والی بھی اور جنتی عورتوں کی سردار ہونے کی بھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ مقام جس صاحبزادی کو عطا فرما رہے ہوں تو اس کی لیاقت کتنی اعلیٰ درجے کی ہوگی، تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور بڑھ